کیونکہ جس طرح سے ایک طرف جنگ بندی ہوئی لیکن جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیل لبنان پر لگاتار حملے کر رہا ہے، اور اس بیچ کچھ خبریں جنگ بندی کے فوراً بعد آئی تھی جب ایران کی طرف سے کچھ ڈرون اٹیک مڈل ایسٹ میں بھی کیے گئے تھے۔ حالانکہ اس کے بعد سے کوئی بڑا واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن اس جنگ بندی کے بعد، کیونکہ اب جنگ بندی کے تقریباً 50 گھنٹے ہو چکے ہیں، ان 50 گھنٹوں میں آخر کیا کچھ ہوا ہے، دنیا دراصل یہ بھی جاننا چاہ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو شروع ہوئے 50 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، تاہم اس کے بعد سے یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ جنگ بندی غیر مستحکم ثابت نہ ہو۔ خلیجی ممالک پر حملے بڑی حد تک رک چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی میزائل یا ڈرون کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ کویت کا بھی کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران اس کے فضائی دفاعی نظام نے کسی عسکری نقل و حرکت کی اطلاع نہیں دی، اور نہ ہی سعودی عرب یا بحرین، جنہیں اس تنازع کے دوران بار بار حملوں کا سامنا رہا، انہوں نے بھی کسی حملے کی اطلاع نہیں دی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بھی کوئی ایسی وارننگ جاری نہیں کی جس میں کہا گیا ہو کہ ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور نہ ہی ایران سے کسی حملے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ تاہم جنگ بندی کے اعلان کے بعد ابتدائی چند گھنٹوں میں کچھ محدود حملوں کی اطلاعات ضرور سامنے آئی تھیں، اور جس طرح سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر نہیں ہوتا، اور اس نے بدھ کو بھی لبنان میں بڑے حملے جاری رکھے۔ جمعرات کو اس نے جنوبی بیروت کے کچھ حصوں کے لیے نئی انخلائی ہدایات بھی ایک طرح سے جاری کی ہیں۔ جمعرات کو سامنے آنے والی تصاویر کو دیکھ کر دراصل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی اینٹی پروجیکٹائل دفاعی نظام دراصل ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ ایرانی حکام نے لبنان پر کیے گئے حملوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کا تنازع ایک علیحدہ جھڑپ ہے۔ کچھ ہی دیر قبل اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ انہوں نے اپنی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ لبنان کے ساتھ جلد از جلد براہ راست مذاکرات شروع کیے جائیں، جن کا مقصد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے۔ دراصل اب اسرائیل نے بھی حامی بھر دی ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ بات چیت کرے گا، لیکن حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتا ہے، یعنی حزب اللہ کے ہتھیار کو ایک طرح سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ادھر ابنائے ہرمز پر ابھی بھی غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے دراصل میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر امریکہ اپنی جارحیت سے باز آ جائے، یعنی اگر امریکہ اپنی جارحیت سے باز آ جائے تو ابنائے ہرمز کو دوبارہ دراصل کھول دیا جائے گا۔ یہ دراصل بیان ایران کے نائب وزیر خارجہ نے دیا ہے، اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ پورے طور سے حملے روک دیتا ہے تو ابنائے ہرمز کو بھی دراصل کھول دیا جائے گا۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ ایرانی حکومت عوامی سطح پر جو کہہ رہی ہے اور نجی طور پر جو موقف اختیار کر رہی ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یعنی امریکہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ ایران ایک طرف جنگ بندی کی بات کہہ رہا ہے، دوسری طرف ابنائے ہرمز پر اس کی سختی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والی آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ ابنائے ہرمز ایک طرح سے بند ہے۔ تو ایران نے بھی دراصل اس کی تصدیق کر دی ہے، اس کی تردید کی ہے، اور اس بیچ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان، برطانیہ، فرانس اور اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تو جنگ بندی کے بعد حالات صرف لبنان میں اسرائیل کے حملے کو اگر روک دیا جائے، کیونکہ اسرائیل دراصل اپنے ناپاک حرکتیں ایک طرح سے انجام دے رہا ہے، جس طرح سے غزہ میں ایک طرف ٹرمپ پیس ڈیل چل رہی تھی اور دوسری طرف اسرائیل لگاتار حملے کر رہا تھا، ٹھیک اسی طرح سے اس ڈیل میں بھی، اس جنگ بندی میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جہاں ایک طرف بات چیت چل رہی ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل لگاتار لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ تو اسرائیل اور لبنان کی کشیدگی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کل ملا کر اس جنگ بندی کے بعد حالات دراصل پٹری پر لوٹتے نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کی نگاہیں اسلام آباد پر ٹکی ہوئی ہے کہ بات چیت جب شروع ہوگی تو بات چیت کا نتیجہ آخر کیا کچھ نکلتا ہے۔